شادی کے بعد غیر محرم سے تعلق۔ اگر کوئی شادی شدہ ہو کر بھی اس گناہ میں مبتلا رہا تو بتائیے اس کے پاس کیا جواز ہوگا کہ وہ آپ کے ساتھ مخلص ہے۔ کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تمہاری نظر کسی غیر محرم پر پڑے تو فوراً نظروں کو جھکا لو۔ اور علماء حدیث کے مفہوم میں لکھتے ہیں کہ جب تمہارا کسی عورت کی طرف دل مائل ہو تو اپنی بیوی کی طرف رجوع کیا کرو کہ وہ بھی تمہارے لیے بنائی گئی ہے اور حلال ہے۔ ایک شخص اگر غیر شادی شدہ ہے وہ کل قیامت کے دن کہہ سکے کہ یا اللہ، والدین نے شادی نہیں کی تھی میری، یا میرے اتنے وسائل نہیں بنائے تو نے، اس کے اس جواز پہ بھی اسے سزا سنائی جائے گی کہ تم کو روزے رکھنے کی، صبر کرنے کی تلقین کی گئی تھی، تمہیں اس کا اجر ملتا، لیکن تم نے گناہ کو اختیار کیا۔ لیکن ایک شخص شادی شدہ ہونے کے باوجود اسی گند میں پڑا ہوا ہے تو اسے تو گندا انسان اور کوئی نہیں ہو سکتا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسے بیوی جیسی نعمت سے نوازا ہے، 2-3 بچے بھی ہیں، اور یہ کہ باہر گند پر بیٹھا ہوا اپنی زندگی کو تباہ و برباد کر رہا ہے، کفر کرتا پھرتا ہے۔ سچی توبہ بہت بڑی شے ہے۔ آج کے اس مقدس دن میں ایسے تمام گناہوں سے توبہ کر کے ہر بہن، بیٹی اور بھائی خود کو اس غلاظت اور کفر کی زندگی سے نکال سکتے ہیں۔ میں بس صرف اتنا جانتی ہوں کہ اگر کوئی واقعی آپ کا اپنا ہے تو اس تعلق کی جانچ یہ ہے کہ اس سے آپ کی آخرت کی کتنی فکر ہے، اور یہ یقین جانیے کہ یہ فطرتی عمل ہے۔ بے شک آپ کی بیوی کو معلوم بھی نہ ہو یا آپ کے شوہر کو معلوم بھی نہ ہو کہ آپ کا کسی نامحرم سے تعلق ہے، میں پورے وثوق سے کہتی ہوں واللہ آپ میاں بیوی کے رشتے میں برکت اور کشش ختم ہو جاتی ہے۔ خود بخود بیتو کی باتوں پر جھگڑا گھر میں شروع ہو جاتا ہے، ہر وقت چک چک لڑائی رہتی ہے، بے برکتی، بے رونقی سی نظر آنے لگتی ہے، اور اگر بالفرض پتہ بھی چل گیا تو اس سے بڑی گندگی آپ کے لیے کیا ہو سکتی ہے۔ حدیث کے مفہوم میں ہے کہ جو لوگ فحش باتیں سنتے ہیں قیامت کے دن ان کے کانوں میں سیسا پگھلا کر ڈالا جائے گا۔ تو یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم تو بس موبائل کی حد تک ہیں، تو میرے بھائیوں بہنوں، یہ موبائل تک نہیں، بت پرستی اور کانوں میں سیسا ڈالنے کی حد تک کی بات ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ فون پر آپ کے دین کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں؟ ایک نامحرم مرد اور ایک نامحرم لڑکی کس رشتے سے ساری رات آپ سے باتیں کریں، اور آپ کہتے ہو کہ ایسی ویسی کوئی بات نہیں ہے؟ اور ایسی کون سی باتیں ہیں جو دین کے اجالے میں نہیں ہوتی ہیں؟ خدارا اپنی آخرت کو سنواریے، اے بنت ہوا، اے ابن آدم خدارا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو حق کی بات کہیں اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے، ہمیں قرآن و سنت پر عمل کر کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ دنیا دھوکہ ہے اور ہم اس دھوکے کو دو کر کے کھاتے ہیں، اس دھوکے سے نکل جائیے۔ اور ایک مرد اگر گناہ کرتا ہے، زنا کرتا ہے، تو اس کے ساتھ 4 عورتیں ہوتی ہیں، ایک اس کی ماں ہے، ایک اس کی بہن ہے، ایک اس کی بیوی ہے، اور ایک اس کی بیٹی ہے، اور جیسی کرنی ویسی ہی بننی ہے۔ اور یہ دنیا مکافات عمل ہے۔ آپ کسی کی بہو بیٹیوں کے ساتھ اس طرح کی باتیں کریں گے، زنا کریں گے، تو یہ 4 عورتیں بھی تیار رکھیے۔ یہ میں نہیں کہہ رہی ہوں، یہ ہمارا دین کہتا ہے۔ یہ 4 عورتیں، آپ کی ماں، بہن، بیوی اور بیٹی، یہ بھی غلط راہ میں لگے گی۔ آپ یہ مت سوچئے کہ یہ میرے گھر والوں کو نہیں پتا، دنیا کو نہیں پتا، کسی کو نہیں پتا، بس مجھے پتا ہے یا اسے پتا ہے جس سے میں گناہ کرتا ہوں یا کرتی ہوں۔ سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے۔ ہمیں ڈرنا کس سے ہے؟ ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ڈرنا ہے، کیونکہ قبر میں جب ہم نے جانا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہی ہمیں ہمارے اچھے اعمال اور بد اعمال کی جزا و سزا کی ہمیں حکم سنانا ہے۔ اب یہ ہم پر ہے کہ ہم اپنی قبروں کو جنت کا باغ بنانا چاہتے ہیں یا جہنم کا گرہ بنانا چاہتے ہیں، یا ہم جہنم کی آگ میں جلنا چاہتے ہیں۔ اگر آپ گناہ کرتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ دیکھ لیا جائے گا، تو پھر اتنا سا کام کر لیجئے، اپنے ایک ہاتھ کو آگ میں جلائیے۔ اگر پورا ہاتھ نہیں جلا سکتے تو کم از کم آدھے ہاتھ کو ہی جلا دیجئے۔ اگر آدھا ہاتھ بھی نہیں کر سکتے تو ایک انگلی کو جلائیے، ایک انگلی کو اپنی آگ میں رکھیے۔ وہ بھی نہیں کر سکتے تو کم از کم ناخنوں کے برابر ہی اپنی انگلی کو جلائیے۔ ہرگز بھی آپ ایسا نہیں کر سکتے۔ تو زنا کی سزا بھی آگ ہے، قبر میں تکلیف ہے، دنیا میں ذلت ہے، آخرت میں بھی ذلت ہے، اس لیے اس سے باز آ جائیے،
اس گناہ سے بچ جائیے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو ایک نظر اگر کسی نامحرم مرد یا عورت پر پڑ جائے تو دوبارہ جھکا دینے کا کہا ہے، اٹھانے کو نہیں کہا ہے۔ اس لیے ایک نظر بھی پڑی تو دوبارہ نہیں اٹھنے کو کہا ہے، تو پھر ہم کیسے اس گناہ کی دلدل میں چلتے جا رہے ہیں؟ اللہ سے معافی مانگیے، اللہ معاف کرنے والا ہے، اللہ رحمان ہے، اللہ رحیم ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے معافی مانگنے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے۔ اور اگر کوئی کہتا ہے کہ ہم اس گناہوں سے بڑی زندگی سے نہیں واپس آ سکتے ہیں، ہمیں ان گناہوں کی عادت پڑ گئی ہے، تو پھر ایک کام کیجئے، جب آپ کا دل گناہ کرنے کو چاہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف رجوع کیجئے، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مدد مانگیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ میں بہت کمزور ہوں، آپ مجھ پر اپنا رحم فرما دیجئے، مجھ سے شیطان کو دور کر دیجئے اور مجھے اپنے قریب کر دیجئے، استغفار پڑھنا شروع کر دیجئے، درود پاک پڑھنا شروع کر دیجئے۔ یقین مانیے کہ آپ کے دل کو اتنا سکون ملے گا، آپ اس گناہ سے آہستہ آہستہ بالکل ہٹ جائیں گے۔ اگر آپ سچے دل سے توبہ کرنا چاہتے ہیں، سچے دل سے اس گناہوں سے توبہ کرنا چاہتے ہیں اور اسی پر قائم بھی رہنا چاہتے ہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مدد مانگتے رہیے، استغفر اللہ پڑھتے رہیے، قبر کو یاد کرتے رہیے، موت کو یاد کرتے رہیے،